وقتی طور پر جو حالات امت پر اس وقت گزر رہے ہیں اس میں امت محکوم نظر آتی ہے، کمزور نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کا رعب بھی ہمارے حکمرانوں کے چہروں اور ان کے لہجوں پر نظر آتا ہے۔ جو قومیں کسی کا رعب اختیار کرتی ہیں، کسی شخص کو اس طرح کا بڑا جانتی ہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کبھی مضبوط نہیں کر پاتی۔ ہمارے مزاجوں میں اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کچھ چیزیں اس طرح کی رکھ دی گئی ہیں کہ لوگ احساس کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ برادریزم ایک بہت بڑا ایشو رہا ہمارے ہاں۔ میں بڑی درد کے ساتھ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ زیادہ گناہ اور زیادہ جرم اس بندے کا نہیں جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ مجرم وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس نے کیوں اپنے اندر احساس کمزوری پیدا کیا؟ اس کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی کہ میں کسی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں؟ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی جناب آدم کا بیٹا ہوں۔ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی رسول رحمت کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ احساس کے نیچے دب جانا، پریشان۔ پھر اسی طرح کا معاملہ امیری غریبی کا ہے۔ غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کول پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی رواج ہے کہ جناب آپ کو 7 دن اور 10 دن مسلسل بیٹھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ وہ آہستہ 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 بچے احساس کا شکار، یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن بندے کو عروج دیتا ہے، لیکن ان بچوں کی ذہنی ساخت یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، گوشت ملے گا کھانے کو۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہوتا۔ جب آپ آہستہ آہستہ کر کے احساس کمزوری کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا کوئی تانا ہے، اور ہم نے حالات بدلتے دیکھے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ مولوی ہونا لوگ تانا سمجھتے تھے، ہمیں بھی کہا مولوی صاحب ادھر آئیں۔ آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں ہم نے وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا ہے۔ جے کسی ایک باری مولوی آکھے تو انہوں آکھے یار کوئی پریشانی والی گل ہے، شکر ہے اسی مولوی ہے، یہ کوئی پریشانی ہے، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ مولوی کسی تانے مینے کا نام ہے۔ اور پھر وہ جو کل تک کہہ رہا تھا نا کہ اوہو تسی تو مولوی بن گئے ہو، پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا، اس نے کہا یار 2 منٹ کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے، وہ دور بھی دیکھا، یہ دور بھی دیکھا۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی کے اندر خودداری، عزت نفس، وقار، اسلام عروج دیتا ہے بندے کو۔ مسلمان تیزی سے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے چلے جاتے ہیں۔ ملک شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے، اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا،
ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے. اور نہیں بھائی، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے افکار کا روب ہوتا ہے، روب اس کے اونچے خیالات کا ہوتا ہے. کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے امیر المومنین. بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا. گن مین ہی کوئی نہیں، ہٹو بچو ہی کوئی نہیں، ادھر ادھر ہی کوئی نہیں، پہرے دار ہی کوئی نہیں. مسجد میں جا کے پوچھا جناب عمر، کہنے لگے ادھر ہی تھے. کدھر ہیں بھائی حضرت؟ وہ کدھر ہیں؟ ادھر ہی تھے. کہنے لگا میں حیران ہو گیا، یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے. کہتے میں کھجوروں کے باغ میں گیا تو ایک بندے سے پوچھا امیر المومنین، کہنے لگا وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے. ادھر گیا، ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص اس کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں؟ وہ بندہ کدھر ہے کہ جس کی بات جگہ جگہ ہوتی ہے، جس کا تذکرہ سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی رستے بدل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیے کی جگہ رکھ کے وہ جو تامت باندھے کرتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے. وہ شخص کہتے ہیں عمر سوئے تھے. شیر سویا بھی ہو تو اس کا روب ہوتا ہے. شیر جو ہوتا ہے، شیر کبھی سو بھی جائے نا تو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں، اور اس کے جاگنے کا خوف کھاتے ہیں کہ یہ کہیں جاگ نہ جائے. شیر جو ہوا، کہتے ہیں حضرت عمر سوئے تھے پر میں قریب گیا تو میرے وجود پہ روب طاری ہو گیا، روب. اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا، تو مٹی کے ڈھیلے میں بھی تجھے سکون کی نیند ہے. خودداری، وقار، عزت، یہ احساس کمتری سے باہر نکلیں. ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے، وہ تسی ماڑے دے بچے ہو، تسی تو نہیں نہ آگے جا سکتے، وہ اسی غریب لوگ نہ بیٹے تو فلانے کے ساتھ نہ جایا. ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی، کمزور کر کے رکھ دیا. انہیں بار بار سکھایا ہم نے. خوددار تھا وہ باپ جس کی تھوڑی سی آمدن تھی، پر وہ گرمیوں میں اپنے پتر سے کہتا تھا پتر بڑولے میں دانے ڈال دیے ہیں، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، لو اب ساری گرمیاں پرواہ کوئی نہیں. وہ خوددار لوگ تھے. لیکن آج یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. مسلمان نے غالب ہونا ہے. یہ تھوڑا اپنی ذات سے اٹھ کر جب سوچے گا نا، بڑی بات کرے گا، بڑی سوچ پیدا کرے گا، بڑا اس کا مزاج ہوگا، کھلا اس کا دل ہوگا، تو پھر نا یہ ذرا سر اٹھا کے جیے گا. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. دو چیزیں دے کے بھیجا ہے، ہدایت اور حق. کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نیرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں، نیرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں، نیرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں. نہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کو غالب کرے، ہر دین پر یہ دین چھا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے، نہ پسند آئے، کسی کو نہیں آتا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا. غالب. تو نماز بھی پڑھ، عبادت بھی کر، لیکن یہ بھی خیال رکھ کہ دنیا میں نماز والے نبی کا نظام بھی قائم کرنا ہے. تیرے پاس میری مسجد نہیں ہونی چاہیے، حکومت بھی ہونی چاہیے. مسلمان کے ہاتھ میں نیری تسبیح نہیں ہوگی، یہ انان حکومت بھی چلائے گا. اس کے اندر خودداری ہوگی. حضرت عمر تہجد بھی پڑھتے تھے اور سویرے حکومت بھی کرتے تھے.
حضرت صدیق اکبر ساری رات مدینے والے کی یاد میں رویا بھی کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ جب تک اپنے مزاج میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، بڑا سوکھا ہے ہمارے لیے بھی، آرام سے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں، اور ویسے بھی اسے لوگ زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جس کی تسبیح زیادہ لمبی ہو، وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے جس کی پگڑی ذرا زیادہ بڑی ہو، جبہ تگڑا پہنے، اجرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کریں، باہر آ جائیں، بس چھٹی، وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے۔ پیر تو بولتا ہی نہیں۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تو جو تیرا جینا مشکل کر دے نا، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، تیرے لیے زندگی دشوار کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں جو دین غالب ہونے کے لیے آیا، دین کے مزاج میں غلبہ ہے، دین کی طبیعت میں غلبہ ہے، دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے، وہ وسعت دی ہے، وہ درد دیا ہے، وہ ذوق دیا ہے۔ اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالیں جو بت مایوسی پھیلاتے ہیں، ان جگہوں سے نکل آئیں جہاں انسان کمزور پڑتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالات جتنے بھی خراب آ جائیں، ماحول جتنا بھی بگڑ جائے، امت پر دشواری جتنی بھی آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے، یہ مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اور فرمایا ایک جماعت ہوگی پوری میری امت کی جو دین اسلام کے دفاع میں کام کرتی رہے گی، جد و جہد کرتی رہے گی، کوشش کرتی رہے گی، ہمت کرتی رہے گی۔ میرے عزیز حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا، اور ایک جماعت ہمیشہ اس دین کے لیے کام کرتی رہے گی۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا۔ وہ لوگ آتے رہے، جب حالات بڑے بگڑے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے۔ حالات بڑے بگڑے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ آ گئے۔ ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے لوگ آ گئے۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا، حضور کا وہ غلام دین کو نئے سرے سے تازہ کرے، دین کے چمن میں ہمیشہ بہار رہے گی، ہمیشہ نورانیت رہے گی، ہمیشہ نور اعلیٰ نور رہے گا۔ یہ کام صرف کرنے کا کام کیا ہے، یہ دین تو پھلے گا پھولے گا۔ جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا نا، وہ اپنا نفع کرے گا۔ یہ قرآن پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقامت دے گا، تم آگے۔ اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی۔ کوئی شخص سمجھے کہ فقط مال سے مدد ہوتی ہے، جب آپ وقت پر آ کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں۔